جمعہ پہلے ہو گئی ہیں اور آج کی نشست میں اس بات کو تھوڑا آگے لے کر جائیں گے۔ بارگاہ ذوالجلال لا یزال لجپال سے دعا ہے کہ اللہ حق حق بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ مجھے دوست اور بھائی میں فرق سمجھا دے، دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت علی نے بہت خوبصورت اور پیارا جواب دیا اور فرمایا کہ دوست ہیرے کی طرح ہوتا ہے اور بھائی سونے کی طرح ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیوں؟ ہیرا تو قیمتی ہے، سونا اس سے تھوڑا کم قیمتی ہے۔ تو آپ نے دوست کو ہیرے سے اور بھائی کو سونے سے مشابہت دی۔ تو فرمایا کہ جناب ہیرا اگر ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑتا، اس میں اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے، وشواس کا رشتہ ہوتا ہے، یقین کا رشتہ ہوتا ہے، اعتبار کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر وہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑتا۔ لیکن سونا ایک بار ٹوٹ جائے، دوسری مرتبہ پھر اسے آگ پہ تپایا جائے، جو مرضی پھر بنا لو۔ ایک دفعہ نہیں، کئی بار آپ سونے کو توڑیں، اس کو مٹا کے دوبارہ اس کو بنائیں تو نئی چیز بن جائے گی۔ دوست کے رشتے میں اعتبار ہوتا ہے، اس لیے وہ ہیرے کی طرح ہے کہ وہ ٹوٹ گیا تو دوبارہ نہیں ملتا۔ بھائی کا پیار سونے کی طرح ہے، جتنی مرتبہ لڑائی ہو جائے، جتنی مرتبہ بھائیوں کے اندر آپس میں کھٹ پٹ ہو جائے، وہ کہتے ہیں نا پانڈے جتھے ہون ہوتے کھڑکتے رہندے نے، جتھے اگ ہوئے ہوتے سیک بھی آندا ہے جی، جتنا مرضی ان کے درمیان ہو جائے لیکن پھر بھی یہ سونے کی طرح آپس میں مل جائیں گے، کیونکہ یہاں رشتہ اعتبار کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اعتبار سے بھی زیادہ یہاں ایک قیمتی رشتہ ہوتا ہے جسے خون کا رشتہ کہتے ہیں۔ یہاں رشتہ خون کا ہوتا ہے، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدل رہے ہیں۔ پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے، اب رشتوں کا خون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا دنیا والوں کے اوپر بڑے سارے حق اور حقوق ہیں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ حقوق بیان کیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب حقوق کی بات آئی تو سب سے پہلے اللہ رب ذوالجلال نے اپنے حقوق پر بات کی اور فرمایا اے دنیا والوں خیال رکھنا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے۔ میرے بھائی عبادت کی تین قسمیں، تین طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی عبادت قولی عبادت، دوسری بدنی اور تیسری مالی عبادت۔ اگر آپ نے زبان سے بھی ذکر کرنا ہے تو اللہ کا، بدن سے بھی نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے، اور اسی طرح اگر آپ نے مال دینا ہے تو تب بھی میاں کسی اور کے نام پر نہیں، مال دینا ہے، نظر و نیاز دینی ہے تو کس کے لیے بولو ذرا؟ اللہ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو تو اللہ کی کرو، ہر قسم کی عبادت۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
الصالحین، کہہ دیجئے میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای اور میری زندگی، ومماتی للہ، میرا یہ سب کچھ کس کے لیے؟ بولو ذرا اونچی آواز سے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، للہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے پہلے اللہ نے اپنا حق بیان کیا کہ میری عبادت کرنی ہے، میرے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرنا۔ شاعر کی زبان سے سنیے، شاعر بڑے پیار سے کہتا ہے، رب دا بندہ بن جا بندیا، بندیاں تو نہ ڈریا کر، رب دا بندہ بن جا بندیا، بندیاں تو نہ ڈریا کر، پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر، او خالق مالک سب دا اس دا نام پکاریا کر، تیرا رہبر پاک نبی اس دا قدر پچھانیا کر، رب دا در چھڑ کے سر نو، رب دا در چھڑ کے سر نو، قبراں تے نہ دریا کر، پاک نبی دا اے فرمان اللہ اللہ کریا کر۔ اور جہاں اللہ نے اپنے حقوق کا ذکر کیا تو ساتھ اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلے نمبر پر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پر جنہوں نے تمہیں اس دنیا میں جنم دیا، جو تیرے ماں باپ کہلائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر دے۔ اور میرے بھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح اٹھ کے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہے اور اس طرح زیارت کرتا ہے کہ اس کا دل باغ باغ ہو جائے، دل خوش ہو جائے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اسے ایک قبول حج اور عمرے کا ثواب اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے میاں اپنے ماں باپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیا کر، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسری جگہ فرمایا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر ماں باپ کوئی آرڈر دے دیں کسی بات کا، کوئی بات ہی کر دیں تو ان کی بات سن کر اپنے ماتھے پہ تیوری نہ چڑھایا کر، غصے بری نظروں سے ان کو نہ دیکھا کر کہ یہ تو مجھے چین سے زندگی نہیں گزارنے دیتے، اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے لیے اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھ، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ، اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کر اور ان کو ٹھنڈے دل سے دیکھا کر، اور زبان سے اف تک نہ کہہ ان کے لیے۔ یہ اللہ نے بتا دیا۔ جہاں اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا، اپنی ربوبیت کا ذکر کیا، وہاں ساتھ میں اللہ نے والدین کا ذکر کر دیا کہ ان کا بھی سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ اللہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا، آندا جناب قاری صاحب تسی آندے ہو سویرے سویرے اپنے ابو جان نو ویکھیا کرو تے تانوں بڑا ثواب ملے گا، تے میں کی کراں جناب؟ ابو جان نو ویکھنا تساں دسیا ایویں جویں کعبے نو ویکھنا ہے، تے میں کیویں ویکھاں؟ میں تے سویرے کم تے جانا واں تے میرا کعبہ چادر لے کے ستا ہوندا ہے، میرا تے کعبہ ہی نہیں اٹھدا، میرا تے کعبہ 11 بجے اٹھدا ہے، میں انہوں کیویں ویکھاں گا؟ ہے اے جناب میں کعبیاں نوں ہی آکھاں گا کہ سویرے سویرے اٹھیا کرو، صبح دی نماز پڑھیا کرو، بلکہ جوان تے چلو حالے انہاں دی جوان عمر ہو تے صبح دی نماز فرضاں نال آ کے ادا کرن جماعت دے نال، لیکن اے جڑے وڈیرے وڈیرے بابے نے اے جناب تہجد تو بھی پہلا مسجد دے اندر حاضر ہو جان۔ ہن جناب 60 سال دی جڑی عمر ہے اے سمجھو 60 سال تو اُتے جنی عمر ہے تحفہ خداوندی ہے، اے اللہ نے تحفہ دیتا ہے، ورنہ اس جڑی ساڈی امت نا یہ دی عمر صرف 60 کو سال ہے، باقی جڑی ملدی ہے نا وہ سمجھو کہ ایکسٹرا ہے، وہ اللہ نے تحفہ ہی دے چھڑی ہے، اس تحفے دی قدر کرو۔ ادھی راتی رحمت رب دی، ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں،
ادی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں تے رحمت منگن والیاں کارن تے لوکو کھلا ہے دروازہ۔ او میاں راتی کدی آؤ اللہ کے دروازے پر، رات کو مسجد میں آ کر تنہائی میں کبھی اپنے اللہ کو یاد کرو اور اس وقت کہو گے یا اللہ ساری زندگی تجھ سے دور رہنے میں گزار دی، یا اللہ بوڑھا ہو گیا، زندگی کی شام ہو گئی، اولاد بھی پرواز کر گئی، اب اکیلا رہ گیا ہوں چارپائی کے اوپر، رات کی تنہائی میں اٹھ کے ذرا اپنے مالک کے سامنے تو آ جا۔ اللہ تو ایسا غفور الرحیم ہے، کوئی اگر ساری زندگی گناہوں میں گزارے رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے آ جائے تو ایک آنسو بہانا اس بندے کا کام ہے، رحمتوں کے دریا بہا دینا اللہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر، چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر، اٹھ رب کے گریا زاری کر، تے رو رو کے ادارش ہلا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ میاں کدی رات دی تنہائی دے وچ آ کے تے اپنے اللہ نو یاد کریا کر، تے کدی یہ سوچیا کر تے ہن 60 سال تو میں اتے ہو گیا، پتہ نہیں اب زندگی کتنی باقی ہے اور کتنی سانسیں باقی ہیں، جتنی زندگی بقایا رہ گئی ہے مسجد سے دور نہیں، مسجد کے اندر رہ کر میں گزارنا چاہوں گا۔ جتنا وقت تیرا مسجد میں گزر جائے اس وقت کو میرے بھائی غنیمت سمجھ۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، اور تیسرے نمبر پر فرمایا انہوں ذرا چھڑ کے کہا وَبِذِي الْقُرْبَى وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا بھی خیال کر۔ توجہ میری طرف رکھیے، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا بھی خیال کر۔ قریبی رشتہ دار میرے کون ہیں بھائی صاحب؟ میرے قریبی رشتہ دار میرے ماں باپ، میرا قریبی رشتہ دار میرے بہن بھائی، میرا قریبی رشتہ دار میری چائی، میری چاچی، میری تائی، میری خالہ، میری پھوپھی، اور میرے چاچے اور میرے تائے اور میرے دادے، اور یہ سارے کے سارے میرے قریبی رشتہ دار۔ اللہ نے ماں باپ کے حق ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اب تو نے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اپنے بھائیوں کا اور اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، لیکن حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ ایک ذرا بات مثال سے سمجھاؤں گا، آپ کسی فروٹ والے کے پاس جاتے ہیں فروٹ لینے کے لیے، اے بھائی صاحب اس نے انگور لگائے ہوئے ہیں ریڑی کے اوپر بڑے گچھے، بہت پیارے لگے آپ کو، آپ پوچھنے کے لیے آ گئے، اس نے کہا جناب یہ 300 350 روپے کلو ہے، اور کھجور کے اس کے انگوروں کے گچھے کے ساتھ کچھ دانے یوں پڑے ہوئے تھے بکھرے ہوئے، یہ دانے پڑے ہوئے ہیں اور وہ گچھے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ سمجھنے والے میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ نے سوال کر دیا کہ بھائی صاحب یہ جو انگور گچھے کے ساتھ ہیں ان کا تو 350 400 ریٹ ہے، اور جو دانے گچھے سے الگ ہیں ان کا ریٹ کم کیوں ہے؟ تو وہ کہے گا کہ بھائی صاحب یہ گچھے سے الگ ہو گئے، جو گچھے سے الگ ہو جائے اس کا ریٹ نہیں لگا کرتا، ریٹ اسی کا بنتا ہے جو گچھے کے ساتھ ہو۔ کبھی بھی ایک پتی مل کر پھول نہیں بناتی، 5-6 پتیاں مل کے پھول بناتی ہیں۔ کلا ہاتھ کدی نہیں تپدا تے دوجا تووے، کلا ہاتھ کدی نہیں تپدا تے دوجا تووے۔ میرے بھائی کلی پتی کبھی پھول نہیں بنتی، اسی طرح اکیلا دانا کبھی گچھا نہیں بنتا۔ گچھے کی ویلیو ہے، گچھے کی مارکیٹ ہے، جو گچھے سے الگ ہو گیا اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی مجھے یاد آ گیا، میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ فرمایا میری امت کے لوگوں کے ساتھ مل کر رہو، جو امت سے الگ ہو گیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائیوں کے ساتھ ہی بہاریں ہیں،
بھائیوں کے ساتھ ہی انسان کی طاقت ہے اور انسان کی مضبوطی ہے۔ آج کسی سے پوچھا جائے جناب اس کے اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات نہیں لیکن فیس بک پر 25,000 فرینڈ ہیں، وہ فرینڈ بھی وہ جن کو وہ جانتا تک نہیں، اور کہتا ہے دیکھو مجھے کتنے لائک آتے ہیں، میری پوسٹ پر مجھے کتنے لائک اور کتنے شیئر مل گئے، لیکن بھائی صاحب اپنے ان لوگوں کو جن کو وہ جانتا نہیں فیس بک پر، ان کی تو جناب سائیڈ لے، ان کا تو دم بھرے، ان کی تو فکر کرے، جس کا گھر اپنے گھر کے پاس ہے، سگا بھائی ہے، اس کی فکر ہی کوئی نہیں، اور فیس بک پہ فرینڈ ریکویسٹیں بھیج کے لوگوں کو کہتا ہے میرے پیج کو لائک کریں اور جناب میری پوسٹ کو لائک کریں، میں آپ کا دوست ہوں، جب جنازہ ہو جائے گا، جب تیری میت ہوگی، کوئی فیس بک کا فرینڈ جو ہے وہ تیری میت پہ نہیں آئے گا، نہ تجھے غسل دے گا، تجھے غسل دینے والے اور تجھے ہسپتال پہنچانے والے، تیری خدمت کرنے والے تیرے قریبی رشتہ دار ہوں گے۔ اس لیے جناب دور کی نہیں نزدیک کے لوگوں کی فکر کر۔ پوچھنے پر کہتا ہے جناب ایس بندے کی ہمیں بڑی قدر ہے، کیوں قدر ہے؟ اجی یہ ہمارا محلے دار ہے، تیرا محلے دار ہو تو اس کی عزت کرتا ہے، اس کے ساتھ تعلق بنا کے رکھتا ہے، اجی اس کی کیوں عزت کرتے ہیں؟ اجی یہ ہمارا پڑوسی ہے، اچھا جی اس کی کیوں عزت کر دے؟ جناب ساڑھے پنڈ دا رہن والا ہے، باہر لوگ جاتے ہیں نا تو وہ پھر بڑا وہاں پہ مس کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، وہ جی یہ ہمارے گاؤں کا ہے، اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، وہ بھگت ہوتی ہے، اس کی دعوتیں بھی ہوتی ہیں۔ بھائیو تیرے گاؤں کا ہو تو اس کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرتا، اس کی عزت کرتا ہے، پھر جو تیرا محلے دار ہو اس کی بھی عزت کرتا ہے، جو تیرا پڑوسی ہو اس کی بھی عزت کرتا ہے۔ پڑوسی کی عزت دل میں ہے، محلے دار کی عزت ہے، گاؤں والے کی عزت ہے، جس نے ایک تھالی میں تیرے ساتھ بیٹھ کر کھایا، جو تیرا ماں جایا ہے اس کی عزت نہیں ہے۔ جو تیرا بھائی ہے اس کے ساتھ تیرا محلے کا رشتہ، تیرے گاؤں کا رشتہ، تیرے پڑوسی ہونے کا رشتہ، تیرے کاروبار کا رشتہ، اس کی تو رسپیکٹ کرے، لیکن جس کے ساتھ خون کا رشتہ ہے اس کی عزت ہی کوئی نہیں۔ دوستوں کی عزت ہے، بھائیوں کی عزت کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، اور ذرا آگے سنو، قرآن نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ آج جناب کیا ہے، بندہ بڑا نیک ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کر کے آیا، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور گھر میں اعلان کر رکھا ہے کہ جناب میرے گھر میں کوئی فقیر آ جائے، میرے گھر میں کوئی فقیر نہیں آ جائے، میرے دروازے سے خالی نہ جائے۔ کہتے ہیں نا لوگ، اپنی بیوی کو سمجھا دیا، بہنوں کو سمجھا دیا، ماں کو سمجھا دیا کہ اماں جی ہمارے دروازے سے کوئی فقیر خالی نہیں جانا چاہیے، ہمارے دروازے پہ کوئی کتا بھی آ جائے تو اس کا بھی لوگ خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے برتن الگ رکھے ہوتے ہیں کہ یہ برتن کتے کے لیے، یہ بلی کے لیے، یا بلی دودھ پیے گی، یا کتا جو ہے چیزیں کھائے گا، بلی اور کتے کے گھر میں برتن الگ موجود ہیں، لیکن سگا بھائی اور سگی بہن آ گئی تو اس کے ساتھ تعلق خراب کر لیے اور کہا کہ میری اپنی بہن کے ساتھ تعلق خراب ہیں اور میرا بھائی صاحب آج کے بعد آپ سے جینا مرنا ہی ختم ہے، جناب ساڈے گھر دے وچ تساں نہیں وڑنا۔ او میاں تیری بہن کی عزت اپنے بھائی کی عزت اس کتے سے بھی زیادہ نہیں ہے، کتے کے لیے برتن رکھے ہیں، اور میاں بہنوں کی عزت اس فقیرنی سے زیادہ کر جس فقیرنی کو تو دروازے سے خالی نہیں جانے دیتا، اس فقیرنی سے بھی زیادہ عزت کر۔ تو کہتا ہے میرے دروازے سے کوئی فقیر اور فقیرنی خالی نہ جائے، اور اپنے بہن اور بھائی تیرے دروازے سے خالی جا رہے ہیں۔ آج ذرا بات سنانا چاہوں گا، بہنوں سے کیسا سلوک کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اور یہ کون ہے؟ مسند احمد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب فتح ہوازن ہوئی تو کچھ قیدی لوگ گرفتار کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، ان میں سے ایک عورت بھی موجود تھی۔ اس عورت نے یہ بات کا اعلان کر دیا، بار بار کہتی رہی کہ مجھے لے جاؤ اپنے نبی کے پاس، مجھے لے جاؤ اپنے نبی کے پاس، اور جو دربان تھے انہوں نے کہا کہ ہم تجھے نبی سے نہیں ملا سکتے،
جو بات کرنی ہے وہ ہمیں بتا دے. لیکن نہیں وہ عورت باز نہ آئی. اس نے کہا کہ میں اللہ کے نبی سے ملنا چاہتی ہوں. چنانچہ اس کے اصرار پر ہم اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. دور سے میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں رواں ہو گئیں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا کہ مائی آپ کون ہیں اور یہ آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ فرمایا تو وہی محمد ہے. کہا جی انا محمد الرسول اللہ، میں ہی محمد ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں ہی محمد ہوں جو اللہ کا رسول ہوں. کہا اگر تو محمد ہے تو پھر مجھے پہچان لے گا میں کون ہوں. فرمایا بوڑھی اماں جی بتائیے آپ کون ہے؟ کہا تو میرا بھائی ہے، میں تیری بہن ہوں جس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے تجھے لوریاں دی ہیں. تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام شیما ہے. اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے تجھے میں کھلاتی رہی اور پلاتی رہی اور لوریاں دے کر تجھے اپنے ہاتھوں کی تھپکیاں دے کر میں سلاتی رہی. اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب یہ بات سنی فرمایا بوڑھی اماں اس بات کی کوئی نشانی بھی تیرے پاس ہے کہ کوئی نہ؟ وہ کہنے لگی ہے دیکھیں. اس طرح جناب بازو پر کر دیا اور کہا یہ دیکھو محمد، جب آپ چھوٹے تھے میں آپ کو پکڑ کے کہیں لے جا رہی تھی، آپ نے میرے اس جگہ پہ زور سے دندی کاٹ لی اور اس کا نشان آج تک میری اس کلائی پر موجود ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور وہ کالی کملی جس کا ذکر آ جائے اللہ کا قرآن کہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، وہ چادر جو پیارے پیغمبر کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس چادر کو اللہ کے نبی نے زمین پر بچھا دیا اور زمین پر بچھا کے اس عورت سے کہا کہ آج آپ یہاں پہ تشریف رکھیں. صحابہ کرام یہ ساری منظر دیکھ رہے تھے. وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ ایک بوڑھی اماں کے لیے آپ اپنی چادر بچھا رہے ہیں. فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ یہ بوڑھی اماں کا میں محمد کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ یہ میری بہن لگتی ہے اور یہ میری دودھ والی بہن نہیں، یہ میری سگی بہن نہیں، میری دودھ والی بہن ہے، میری رضائی بہن ہے. مصطفیٰ رضائی بہن کی عزت کریں اور آج سگی بہن کو لوگ دروازے سے اتار دیں اور کہیں کہ فلاں جگہ پہ میں نے تمہیں 1,00,000 نہیں دیا تھا، میں نے تمہیں 10,000 کی چیز لے کر نہیں دی تھی. او بھائی اپنوں پہ احسان نہیں ہوتے، اپنوں کے پر احسان نہیں ہوتے. خدمت کر دی ہے تو اللہ کے لیے کر. اللہ اللہ. پیارے پیغمبر نے کہا بہنا کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی ہے جو میرے ساتھ قیدی آئے ہیں میں اور کچھ نہیں مانگتی، ان کو آزادی دے دے. اللہ کے نبی نے اس رشتے کی اتنی حیا کی، توجہ سے سنیے توجہ سے، اس رشتے کی اتنی حیا کی. فرمایا اے میری بہن جا تیری وجہ سے میں تیرے سارے قبیلے کو آزاد کر دیتا ہوں. اور دوسری روایات میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ کے نبی نے صرف آزاد نہیں کیا بلکہ ہر قبیلے کے آدمی کو مال و زر بھی دیا اور پھر عزت کے ساتھ رخصت کیا. عزت کے ساتھ ان سب کو رخصت کر دیا. اللہ اللہ. پیارے پیغمبر تو ایسے رشتوں کی پاسداری کریں. اللہ نے فرمایا احسانا بالوالدین وبذی القربى، میاں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر، بھائیوں کے ساتھ بگاڑنا. یہ نہ کہہ کہ میرا تیرا جینا مرنا ختم ہے، بلکہ بھائیوں کے ساتھ ایسا سلوک کر جیسا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. جیسا یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا ویسا سلوک کر. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسا سلوک کیا سنیے. قرآن کا مقام آپ کے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں. بھائیوں نے ابا جان سے کہا کہ ابا جی ہمارا بڑا دل کرتا ہے کہ یوسف بھی ہمارے ساتھ بکریاں چرانے جائے. ابا جی نے کہا کہ یوسف سے پوچھ لیں.
اللہ نے یوسف کے دل میں بات ڈال دی. انہوں نے خود کہا کہ ابا جی میں بھی بھائیوں کے ساتھ جاؤں گا. چنانچہ قرآن نقشہ کہتا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور چلتے چلتے راستے میں ان کی تو نیت ہی خراب تھی. نیت یہ تھی کہ یہ بھائی کہیں بڑا ہو جائے, ابا جی کا اس کے ساتھ بڑا پیار ہے, کہیں ساری جائیداد اور مال و دولت اسی کو نہ مل جائے. دل کے اندر حسد آ گیا. یہ حسد بھی بڑی خطرناک چیز ہے, بڑی خطرناک. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. ایک بات یاد آ گئی, ایک بندہ بڑا غریب تھا. اس غریب بندے نے کسی اللہ والے سے ملاقات کی تو اس نے کہا کہ تو کوئی چلا شلا کٹ لے, ہو سکتا ہے تو امیر ہو جائیں. وہ جناب چلا کٹدا رہا, کٹدیا کٹاندیا کوئی جن قابو آ گیا. انہیں پوچھا ہاں بھائی دس کوئی خواہش ہے ہی؟ انہیں آخیا جی میرے کو مال و دولت آ جائے, ہور بڑیاں شیواں آ جان, میں ذرا نا چنگا ہو جاواں, دنیا تے عیاشی والی زندگی کٹا. انہیں آخیا چلو ٹھیک ہے. وہ 2-4 دنوں دے وچ امیر ہو گیا. تو وہ نال دا جڑا گھر سی وہ آکھ لگے یار اگے تو ساڈے کولوں آٹا منگ کے کھڑ دین, ہر شے ساڈے کولوں, تے یہ 2-4 دنوں چ امیر ہو گیا, کی لب گیا اینوں؟ تے وہ زنانی گئی انہاں دے گھر, تے پھر 2 زنانیاں ہون تے چپ بہ جان, اس تو وڈا جھوٹ تے ہے کوئی نہیں. پھر وہ جناب پھولیاں گنڈاں تے پتہ لگا کہ حضرت اور چلا کیتا ہے. انہیں آخیا اچھا چلے نال اتنا کچھ لب گیا بھائی. وہ گھر گئی تے اپنے بندے نو آخیا کرما والا تو کہ اتنے ویلا بہ کے منجی توڑتا رہنا ہے, جا اٹھ کوئی چلا کرو, وے انہوں کنا کچھ مل گیا چلا کر کے, تو بھی کوئی چلا کٹ تینوں بھی کچھ لب جے, تو اتنے بیٹھا منجی توڑتا رہنا ہے. یہ گلاں ہوئیاں. وہ بھی جناب چلا کرن دوڑ گیا. چلا کر کے نہ جدو قابو آیا جن, انہیں آخیا جی ہاں 10 کوئی خواہش. انہیں آخیا میری تو پوری کر پاویں نہ کر, آ جڑی تو اگلیاں دی پوری کیتی ہے نا انہاں کولوں کھول ہے. اے وے حسد, مینوں لبے نہ لبے پر اگلے دا ککھ نہ رہے. حسد نہ کر, محنت کر. اے گڑیاں دے پیچھے لکھیا ہوندا نا محنت کر حسد نہ کر. حسد کرے گا نہ تیرے کول کوئی شے بچنی ہے نہ او دے کول, تے جو اللہ نے مقدر چ لکھیا اوتھے مل ہی جانا. بھراواں نے آکھیا کہ اے جناب ایک کلا پتر ابا جی نو بڑا پیارا ہے, یہ نہ ہو کہ ساری جائیداد یہی بیٹا لے جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں, نبوت بھی یہ لے جائے, باپ کی پگڑی اس کے سر پر ہو اور ہم دیکھتے رہ جائیں. چنانچہ انہوں نے پروگرام بنایا, کنویں میں ڈال دیا. توجہ ہے توجہ, ایک بات اور کرنا چاہوں, کنویں میں ڈال دیا. اللہ نے فرمایا کہ جتنا تجھے کنویں میں نیچے گرائیں گے اے میرے یوسف گھبرانا نہیں, میں اتنا تجھے اوپر اٹھاؤں گا. یوسف نو بائیاں کھوہ وچ سٹیا, یوسف نو بائیاں کھوہ وچ سٹیا, یوسف نو بائیاں کھوہ وچ سٹیا, کہن لگے ہون دا کم مکیا. یوسف نو بائیاں کھوہ وچ سٹیا, کہن لگے ہون دا کم مکیا. ایک ویلا آیا آئے بن کے فقیر, ایک ویلا آیا آئے بن کے فقیر, اللہ ہی میرے دوست علی کل شیء قدیر. ایک ویلا آیا آئے بن کے فقیر, اللہ ہی میرے دوست علی کل شیء قدیر. اللہ نے فرمایا یوسف گھبرانا نہیں, جتنا نیچے گرائیں گے اتنا میں اوپر لے کے آؤں گا. چنانچہ ایک وقت آیا 30-40 سال کا عرصہ گزر گیا, ادھر جناب فاقوں کی نوبت آ گئی. پیغمبروں کی اولاد ہے, غلہ ختم ہو گیا. ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے, دوسرے وقت کا کوئی نہیں. بچے بھوک سے بلبلاتے ہیں اور عورتیں کہتی ہیں جاؤ کما کے لاؤ. پتا چلا کہ مصر میں ایک پرائم منسٹر ہے, مصر کا ایک آدمی ہے جو لوگوں کے درمیان غلہ تقسیم کرتا ہے. چنانچہ سب نے پروگرام بنایا کہ اس کے پاس جائیں گے, اس کے پاس جائے. اللہ نے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا, فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف نے تو دیکھتے ہی پہچان لیا. بھائیوں کی
باتیں کبھی نہیں بھولتی، بھائیوں کے دیے دکھ کبھی نہیں بھولتے، بھائیوں کے پیار کبھی نہیں بھولتے، بھائیوں کی وفائیں کبھی نہیں بھولتی، بھائیوں کی جفائیں کبھی نہیں بھولتی۔ دعا کرتا ہوں میں اللہ ہم سب کو اتفاق سے رہنے کی دولت عطا فرمائے، اللہ ہر گھر میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، اللہ کسی بھائیوں کے پیار کو نظر نہ لگا دے، اللہ سارے غیر نظروں سے سارے بھائیوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جتھے اتفاق نہ ہوئے اس گھر دے وچوں اس جگے دے وچوں اللہ رحمتاں تے برکتاں اٹھا لیندا، جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہوئے اوتھے پھر رحمتاں تے برکتاں نہیں رہندیاں، او جگا کدی آباد نہیں ہویا۔ جگے ہوئی وسدے نے جنہاں دے وچ اتفاق تے اتحاد رہندا ہے، میاں چولہے وکھرے وکھرے نے کوئی گل نہیں، لیکن آپس دے اندر اتفاق تے اتحاد نال رہ جاؤ تے میاں اے تے پراواں دے اندر گلاں موجود نے۔ اللہ گل کر رہے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی جب داخل ہوئے تو انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے پہچاننے کے بعد یہ کہا کہ بھائی صاحب آپ کون ہیں؟ انہوں نے نہیں پہچانا کہ یہ بندہ پرائم منسٹر ہے، ان کے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ وہ تو برباد ہو گیا ہوگا، کنویں میں بچا ہی نہیں ہوگا، اس کی تو ہڈیاں ہی کہیں گم ہو گئی ہوں گی، لیکن اللہ جس کو بچانا چاہے اسے مار کوئی نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے بچا کے دکھایا، سامنے کھڑے ہیں، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جناب کنعان سے آئے ہیں اور نبیوں کی اولاد ہیں۔ اچھا نبیوں کی اولاد ہو، معاملہ کیا ہوا؟ کہا جناب اب فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، اچھا نبی کا نام بتائیں کس نبی کی اولاد ہو؟ انہوں نے کہا یعقوب کی اولاد ہیں۔ 40 سال کے بعد باپ کا نام سنا تو آنکھیں نم ہو گئیں، کہنے لگے آنکھوں میں آنسو کی جھلک آ گئی، کہنے لگے اچھا آپ بتائیے کہ اس یعقوب نبی کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے ان کا بیٹا گم ہو گیا یوسف، اسی کی جدائی میں بوڑھا باپ رو رو کر آنکھوں سے بنائی گنوا بیٹھا۔ اللہ اللہ، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں چھلک پڑیں، کہنے لگے آپ نے ہمارا بھائی بنیامین بھی رکھ لیا، آپ ہمیں واپس کر دیں، ایک بھائی کی وجہ سے ابا جی کی بنائی چلی گئی، ساری زندگی وہ ہم سے بولے نہیں، سیدھے منہ بات نہیں کی، اس بیٹے کی جدائی پر غمگین رہے، اور دوسرا آپ نے رکھ لیا، ہمارا باپ غصے ہوگا، اب جانے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، او بھائی یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ یوسف کا نام نہیں لیا، کہا یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ پرائم منسٹر ہے اور 40 سال پرانی بات اس کو کیسے معلوم ہے؟ پھر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یار دیکھو اس کی آنکھیں تیرے جیسی ہیں، اس کا ناک میرے جیسا ہے، اور یہ ہلتا ڈلتا ہمارے جیسا ہے، اور اخیر کہنے لگے کہ کہیں آپ یوسف تو نہیں ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارا بچھڑا بھائی ہے، یوسف ہے، یہ ہمارا بچھڑا بھائی۔ گلے ملے اور لگ کر سینے سے روئے، پوچھا آپ میرے ابا جی کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے وہ رو رو کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ تو حضرت یوسف نے کہا وہ جو تم نے اپنے بھائی سے ظلم کیا، آج میں یوسف کہتا ہوں کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے خطبہ جمعہ کا نکتہ میں آپ کی جولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ حضرت یوسف نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے بھی تنگ کیا، رلایا، میری جان کے دشمن بن گئے، میرے ابا جان کو بھی رلایا، میرے ابا جان کا دل بھی غمگین کیا، اور یوسف کا بھی کچھ نہیں چھوڑا تم نے، دشمنی کی انتہا کو پہنچ گئے۔ وہ تمہارا مقام تھا، وہ تمہارا برتاؤ تھا، لیکن میں یوسف ہوں، آج میرے دروازے پہ آئے ہو تو اپنے چھوٹے بھائی کا برتاؤ دیکھو گے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں نے تمہاری اندر کی غلطیاں بھی معاف کی اور بیرونی غلطیاں بھی معاف کی، میں نے تمہیں باہر سے بھی معاف کیا اور اپنے دل سے بھی معاف کیا۔ میرے بھائی آج میں اس خطبہ جمعہ کی وساطت سے آپ سارے حضرات کو یہ کہوں گا، آج ہمارا بھائی ناراض ہے تو دیکھیے یوسف کے بھائیوں جیسی دشمنی تو نہیں ہے،
کہیں میاں کوئی رشتے کی دشمنی ہوگی، کوئی مال و دولت کی دشمنی ہوگی، کوئی 4 فٹ یا 5 فٹ جگہ کی دشمنی ہوگی، کوئی دیوار رکھنے کا دشمنی ہوگی، کوئی جناب مرلے یا 1.5 مرلے کا تعلق خراب ہوگا، یا کوئی بچوں کے رشتوں کی وجہ سے تعلق خراب ہوگا۔ یوسف کے بھائی جان کے دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود یوسف نے معاف کر دیا۔ ہماری تو کوئی جانی دشمنی بھی نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی دشمنی ہے تو میں التجا کروں گا کہ اللہ کے لیے معاف فرما دیں۔ اگر یہاں کو بھائی بیٹھا ہے جو اپنی بہن اور بھائی سے ناراض ہو، خطبہ جمعہ کے بعد جائے اپنے بھائی کو منا لے۔ انشاءاللہ وقت تھوڑا ہے، اگلے جمعہ میں یہاں سے ہی اٹھاؤں گا بات کو اور آگے چلوں گا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کیا پیار تھا اور کیسے رہتے تھے۔ خدا قسم مزہ آ جائے گا سننے میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا